اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ تعارف حاصل کریں گے سورہ حجرات کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ حجرات بنیادی طور پر مدنی صورت ہے اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے بنیادی موضوع 2 ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو اس صورت پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو، اور وہ اس سے سبق حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلریڈی قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ایک چیز چھوڑ کے گئے ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد کس لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے ہیں جو عام طور پر رہن سہن کے دوران آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، مثلاً ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسروں کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی کرنا وغیرہ۔ نیز یہ حقیقت پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کی بنا پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت مسلمان جو عہدوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جو ذاتوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جو قبیلوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کا اور پاکستان کے مسلمانوں کا یہ کلچر بہت زیادہ ہے کہ فلاں ذات، فلاں برادری اور فلاں علاقہ، اور اسی وجہ سے مثلا ایک علاقے کے لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں، اور ساتھ میں انہی انسیتوں کی بنا پر، انہی ایک دوسرے کو برتریوں کی بنا پر ہم دن بدن آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نیز یہ حقیقت پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کی بنا پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ میں نے جان کے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اپنے کردار اور تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ہم برتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم نیک ہیں، اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ نیک نہیں ہے، یا یہ کہ وہ گنہگار ہے۔ یہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گنہگار کو بھی بخش دے، اور وہ چاہے تو بہت زیادہ عبادت گزار اور عابد کو بھی شیطان قرار دے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو اللہ کے معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کو ہم کم از کم تولنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ کہنے کی کوشش نہ کریں یا اس کی بنا پر ایک دوسرے کو برتر اور ادنا قرار دینے کی کوشش نہ کریں۔ سورت کے آخر میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں۔ حجرات عربی میں حجرہ کی جمع ہے جو کمرے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں 4تھی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدائی 5 آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سے وفود آتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ
قبیلہ تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ شروع کر دیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک نام لیا اور حضرت عمر نے دوسرا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا سا انداز پیدا ہو گیا اور اس میں دونوں کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں۔ اس پر پہلی 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی آیت میں یہ ہدایت کی گئی کہ جن معاملات میں فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہو، آپ نے ان کے بارے میں آپ سے کوئی مشورہ بھی طلب نہ فرمایا ہو، ان معاملات میں آپ سے پہلے ہی کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار یا بحث کرنا آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ پہلی آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ عام استعمال فرمائے گئے تاکہ یہ اصولی ہدایت کی جائے کہ کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جہاں ہم اس میں سے تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ ہم اسلام میں ایک نئی چیز داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ نیز آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری آیتوں میں یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آواز کو آپ سے بلند کرنا نہیں چاہیے، اور آپ کو کوئی بات کہنی بھی ہو تو بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، بلکہ آپ کی مجلس میں آواز پست رکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارے دل میں ایک گمان گزرتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے لیے گڑھا کھود رہا ہے اور ہمارے لیے سازش تیار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ ہو ہی نہ، وہ دل سے آپ کا انتہائی احترام کرتا ہو اور آپ غیبت میں، چغلی میں، بحث میں اس کا بہت سارا نقصان کر دیں، اس کا امیج خراب کر دیں، اور پھر وہ تاعمر لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا، اگرچہ کہ وہ پاک صاف ہوتا ہے، لیکن آپ کے ایک کہے ہوئے فکرے یا کسی محفل میں آپ کی کہی ہوئی ایک بات کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں ہم مردوں کے معاملے میں بھی، انسانوں کے معاملے میں ہمیں ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، اور صرف گمان کی بنیاد پر، جب تک آپ کے سامنے کوئی واضح ثبوت نہ ہو، صرف گمان کی بنیاد پر دوسروں کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو رائے رکھتا ہو وہ کسی دشمنی کی بغض کی بنیاد پر ہو، اس لیے کسی کو سن کے بھی دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھے۔